تجھے طلاق، اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی ہے، اگر بات تھوڑی سی انبن ہو جائے تو بیوی بھی یہی کہتی ہے اگر دم ہے تو بول، اور بیوی سے شوہر بھی یہی کہتا کہ چپ جا ورنہ میں بول بھی دوں گا، اور پھر بولتا تو اتنی بولتا ہے کہ بس آپ گن نہیں سکتے، اللہ اکبر چلتی چلی جاتی ہے رازدانی کی طرح، لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو تب پتا چلتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق ہے۔ اب چوراہوں پر، چپے چپے، خطے خطے، گوشے گوشے پر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، اور ایسی باتیں چونکہ پھیلتی بھی جلدی ہیں، پورے علاقے میں پھیل گئی کہ خلیفہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ جب یہ بات پھیلی علماء کرام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ بیوی نے شوہر کو جہنمی کہا تو شوہر نے پلٹ کے یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق۔ اب سوال یہ ہے کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، بیوی نکاح سے نکلے گی کہ نہیں؟ بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا، پھر ایک مجلس کو سجایا گیا، علماء کرام کو بلایا گیا، بڑے بڑے وقت کے مفتیان اعظام مفسرین وہاں پہ جلوگر ہوئے، اور علماء کرام کی مجلس جب سج گئی تو اللہ اکبر علماء کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا گیا کہ علماء یہ بتاؤ خلیفہ کی بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں، یہ مسئلے کا جواب کیا ہے، اس پر فتویٰ کیا ہے؟ تو علماء کرام خلیفہ سے پوچھتے ہیں خلیفہ ہارون رشید یہ بتاؤ زندگی میں کوئی گناہ کیا؟ خلیفہ نے کہا بہت گناہ کیے۔ علماء فرماتے ہیں پھر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی، تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل گئی، تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے کو دیکھیے اور قرآن کی عظمت کو سمجھتے چلیے، یہ جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اللہ اکبر شب و روز ایک کر دیتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ ان کو کیسی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف توجہ رکھے، علماء نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے، بیوی پر طلاق کا وقوع ہو جائے گا اس لیے کہ تم نے گناہ کیا ہے۔ اب جب علماء کی مجلس اٹھنے لگی تو بچہ بیچ میدان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ بیچ میدان میں کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور آواز دے کر کے بولا علماء مفتیان اعظام مصنفین اے علماء میں آپ سے کہتا ہوں ایک موقع مجھے بھی دے دیا جائے، آپ کی موجودگی میں بھی فتویٰ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ علماء نے کہا بیٹے بڑے بڑے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، بڑے بڑے مصنفین نے فتویٰ دے دیا، بڑے بڑے اساتذہ نے فتویٰ دے دیا، بڑے بڑے محدثین نے فتویٰ دے دیا، بیٹے اس مجمع میں تیرا کیا کام ہے، تو ان کے سامنے کیسے لب کشائی کرے گا؟ بچہ بولا صرف اجازت دے دو، اگر بات معقول ہو تو قبول کرنا اور درست نہ ہو تو منع کر دینا۔ اللہ اکبر۔ بچے کی دل جوئی کرنے کی نیت سے بچے کو اسٹیج پر بلایا، بچے نے کہا خلیفہ کو کھڑا کر دیا جائے، خلیفہ کو کھڑا کیا گیا۔ بچے نے کہا خلیفہ ہارون رشید میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دو، اس کے بعد میں اپنا فتویٰ جاری کروں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیں علماء کی موجودگی میں بچہ کس شان سے بولتا ہوگا، کس ہمت سے بولتا ہوگا، کس معیار سے بولتا ہوگا۔ بچے نے کہا اجازت دو، خلیفہ کھڑا ہو گیا۔ بچے نے کہا خلیفہ یہ بتاؤ زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ تم گناہ کرنے چلے تھے، گناہ کر بھی سکتے تھے، گناہ کے قریب بھی تھے، لیکن اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا اور اللہ سے ڈر کے تم نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ سے ڈر کے تم نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اللہ سے ڈر کے تم نے اس غلط کام کا ارادہ ترک کر دیا ہے؟ خلیفہ کہتا بیٹے زندگی میں ایسا کئی بار ہوا، گناہ کر سکتا تھا، گناہ کے بالکل قریب تھا، لیکن اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ بچہ علماء کی موجودگی میں، بڑے بڑے مفتیوں کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے خلیفہ میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں، میرا فتویٰ یہ ہے کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، تیری بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی۔ علماء نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، بچہ کہتا ہے طلاق نہیں ہوگی۔ علماء نے کہہ دیا بیوی نکاح سے نکل گئی، بچہ کہتا نکاح سے نہیں نکلے گی۔ علماء نے بچے کی کلائی کو پکڑا اور کہا بیٹے کس بھروسے کہتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو بچہ بولا علماء دلیل اپنے باپ کی نہیں، دلیل قرآن پاک کی دیتا ہوں، اللہ کی کتاب سے دیتا ہوں۔ اٹھاؤ اللہ کا قرآن کھولو 30واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بچہ بولا کہ اللہ کا کھلا اعلان ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔
जो अल्लाह से डर के गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत बना देता है। उलमा ने बच्चे की बात को कबूल किया, चूंकि बात दुरुस्त ही, पेशानी को चूमा। उलमा जानते हैं अल्लाह अकबर, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, वो बच्चा आगे चल करके इमाम शाफई बन करके चमका था। इमाम शाफई की ज़ाते बाबरकत थी, जिनका मज़ार शरीफ मिस्र में मौजूद है, और आपके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के फैज़ से पिछले महीने ही आपके मज़ार शरीफ पे मुझे हाज़री देने का शरफ हासिल हुआ। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। तो ये कुरान की अजमत है, ये कुरान का फैजान है, ये जिसके पास जाता है उसको दुनिया और आखिरत में माला माल कर देता है। अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे, मुफ्ती सुलेमान मंजरी को सलामत रखे। बड़ी मेहनतों से इन्होंने पढ़ाया, और ये तो माशाअल्लाह माहिर इल्म फन है, हर मैदान के शहसवार हैं, जहाँ भी रहते हैं अच्छा काम करते हैं। आज रामपुर दुराए में है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले फैजगंज में थे, हमने वहाँ भी देखा, वहाँ के उजड़े हुए चमन को इन्होंने कैसे आबाद कर दिया था। ये जहाँ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अलग पहचान छोड़ के आते हैं, अपनी अलग शनाख्त छोड़ के आते हैं, और ये इनका कमाल नहीं, ये अल्लाह का करम है, इनसे काम ले लेता है। अल्लाह ताला उनको भी दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी नहीं होगी। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। मैं मर जाऊं तो पैगाम मेरे यार लिख देना, मेरे सीने पे नाम अहमद मुख्तार लिख देना। घर भगाना हो वहाँ भी नजदी मुनकरे दी को, तो दरवाजे पे बस इमाम अहमद रजा का नाम लिख देना। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत बाइंदाबाद, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। करम है उसका वो दर पे बुला के देता है।